اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب رس کون تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کس نبی کو بھیجا تھا اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اصحاب رس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اصحاب رس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو مقامات پر فرمایا ہے، ایک سورہ فرقان میں اور دوسرے سورہ کاف میں۔ رس عربی زبان میں کچے کنویں کو کہا جاتا ہے۔ اصحاب رس سے مراد قوم سمود کے باقی ماندہ لوگ ہیں جو عذاب کے بعد باقی رہے۔ مفسرین کے مطابق جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو ان میں سے 4000 آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے وہ لوگ عذاب سے محفوظ رہے، اور یہ لوگ اپنی مقام سے منتقل ہو کر حضر موت پر جا کر مقیم ہو گئے اور ایک کنویں پر جا کر ٹھہر گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے اور وہی جا کر حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اس لیے اس جگہ کا نام حضر موت یعنی موت حاضر ہو گئی۔ اب وہ لوگ اس کنویں کے پاس آباد ہو گئے اور ان کا پورا شہر اور ان کے مویشی اسی کنویں کے پانی سے سیراب ہوتے تھے۔ اس کنویں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی برکات تھے اور بہت سے لوگ اس کنویں کی نگرانی کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے پاس اس کنویں کے علاوہ پانی حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس قوم پر البس نام کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو نہایت ہی نیک اور عادل انسان تھا، اور اس بادشاہ نے کافی طویل عمر پائی تھی۔ جب یہ بادشاہ مر گیا تو ان لوگوں نے اس کی لاش پر ایک قسم کا روغن مل دیا تاکہ لاش گلنے سڑنے نہ پائے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کی قوم کا کوئی معزز آدمی مر جاتا تو اس کی لاش پر ایک قسم کا روغن مل دیا جاتا تھا تاکہ اس کی لاش گلنے سڑنے سے محفوظ رہے۔ بادشاہ کی موت کے بعد ان کی سلطنت میں فساد برپا ہو گیا، جس سے وہ لوگ بڑے غمزدہ ہو گئے، اور اب شیطان کو اس قوم کو گمراہ کرنے کا ایک اچھا موقع مل گیا۔ چنانچہ شیطان بادشاہ کے مردہ جسم میں گھس کر کہنے لگا کہ میں مرا نہیں ہوں اور نہ کبھی مروں گا، اور شیطان نے ان لوگوں سے کہا جو بادشاہ کے مردہ جسم میں گھسا ہوا تھا کہ میں تمہارے درمیان سے اس لیے غائب ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں دیکھوں کہ تم میری عدم موجودگی میں کیا اعمال کرتے ہو۔ لوگ یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اور قوم کے ممتاز لوگوں نے حکم دیا کہ بادشاہ اور قوم کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا جائے تاکہ بادشاہ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا رہے۔ چنانچہ قوم کے معزز لوگوں نے بادشاہ کا مردہ جسم ایک پردے کے پیچھے رکھ دیا، اور اس سے آواز آنے لگی کہ نہ میں کھاتا ہوں اور نہ میں پیتا ہوں اور نہ ہی مجھے کبھی موت آئے گی، اور میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ یہ آواز شیطان کی تھی جو بادشاہ کے مردہ جسم میں گھسا ہوا تھا اور بادشاہ کے لہجے میں قوم سے کلام کرتا تھا۔ لوگوں کی بڑی تعداد شیطان کی اس جال میں پھنس گئے اور وہ مردہ بادشاہ کو اپنا معبود ماننے لگے، اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس پر شک کا اظہار کیا، اور جب کوئی مومن بندہ قوم کے لوگوں کو نصیحت کرتا تھا کہ یہ شیطان کی چال ہے لہٰذا تم اس کی تصدیق نہ کرو، تو وہ لوگ اس کو ڈانٹ کر خاموش کر دیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس قوم میں کفر اور بت پرستی کا آغاز ہو گیا، اور جب اس قوم کی نافرمانی اور سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا۔ بعض مفسرین اس نبی کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام بتاتے ہیں۔ چنانچہ اس نبی نے اس قوم کو بتایا کہ یہ بادشاہ مر چکا ہے اور اس میں روح نہیں ہے، بلکہ شیطان نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا، لہٰذا تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ اس مردہ بادشاہ کو اللہ کا شریک بناؤ۔ وہ نبی اس قوم کے لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن اس قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور الٹا ان کے دشمن بن گئے، اور آخرکار ایک دن ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو شہید کر دیا۔ تو جب اس قوم نے سرکشی اور نافرمانی کے ساتھ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا
تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں پر نازل ہوا، اور وہ عذاب کچھ اس صورت میں تھا کہ رات کو جب اس قوم کے تمام لوگ کھا پی کر آرام سے سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو جو ان کے پانی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تھا اس کو خشک کر دیا۔ اور جب یہ لوگ صبح کو بیدار ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ کنواں خشک ہو چکا ہے، اور اسی طرح اس قوم کے تمام مرد، عورتیں، بچے اور ان کے جانور پیاس کی شدت سے ہلاک ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی بستی درندوں کا مسکن بن گئی، اور بستی کے تمام باغات خاردار جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئے۔